سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل الغازی حصہ دوم، ایپیسوڈ 31۔ سعدالدین، میرے پاس تمہارے لیے ایک اچھی خبر ہے، تیمور مر گیا ہے، نویان نے کہا۔ وہ تیمور اور روشنی کو قتل کر کے کاروان سرائے آ گیا تھا۔ اور روشنی خاتون؟ وہ کیسے بچ سکتی تھی؟ میں نے روشنی کی لاش ترکوں کے قالینوں کی طرح تیمور کے پاس رکھ دی تھی۔ نویان کا لہجہ یوں پرسکون تھا جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو۔ روشنی کو زندہ رکھنا تھا، سعدالدین غصے سے بولا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم نے اس بے وقوف سارم کو بہت سر پر چڑھا لیا ہے۔ میں نے سنا ہے ارطغرل اور سارم دونوں تمہارے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اگر ارطغرل ابھی زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی ایک دوسرے کی ضرورت ہے، نویان نے کہا۔ میں تمہارے لیے جنگجو اور خوراک بھیجوں گا۔ سنا ہے تم نے بہت سے آدمی کھو دیے ہیں۔ میں تمہارے پاس اپنے بہترین آدمی بھیجوں گا، لیکن اس کام کو فوراً پورا کرو۔ ارطغرل کو جلد از جلد مرنا ہوگا، سعدالدین نے کہا۔ لگتا ہے تم اس بات سے خوف زدہ ہو کہ کہیں ارطغرل تمام واقعات کی تفصیل سلطان علاؤالدین کو نہ بھیج دے، نویان ہنسنے لگا تھا۔ میں چاہتا ہوں ارطغرل سلطان کے پاس جانے سے پہلے ہی اللہ کے پاس پہنچ جائے، سعدالدین کوپیک نے کہا تو نویان خاموش ہو گیا۔ بات جاری تھی کہ دربان نے حائمہ خاتون اور گلدارو کے آنے کی خبر کر دی۔ انہیں اندر بھیج دو، اس نے دربان سے کہا اور نویان کو چھپنے کا اشارہ کر دیا۔ خوش آمدید حائمہ خاتون، برائے مہربانی تشریف رکھیں۔ آپ کے سپاہی میرے بیٹے کی تلاش میں قبیلے آئے تھے۔ میں نے سنا ہے کہ آپ میرے بیٹے کو مارنا چاہتے ہیں۔ انصاف غالب کرنا میرا فرض ہے۔ جو بھی اسے بچانے کی کوشش کرے گا اس کا انجام بھی وہی ہوگا، سعدالدین نے جواب دیا۔ امیر حضرت، ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، گلدارو نے کہا، لیکن میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ارطغرل کے ریاست کے خلاف بغاوت کے کوئی ارادے نہیں ہیں۔ وہ اور شہزادہ شہیر دونوں بے گناہ ہیں۔ تو پھر انہیں یہاں آنے دو اور میرے حوالے کر دو۔ امیر سعدالدین، وہ کوئی گوشت کا ٹکڑا نہیں جسے جنگلی کتوں کے آگے پھینک دیا جائے، حائمہ خاتون سخت لہجے میں بولی۔ حائمہ خاتون اپنی حد میں رہیں، سعدالدین بھڑک اٹھا۔ جب بھی وقت آیا میں خود اسے سلطان کے سامنے پیش کروں گی۔ جب وقت آیا تو؟ ویسے یہ وقت کب تک آئے گا؟ ارطغرل جب تک نویان کو ختم نہیں کر لیتا وہ ہتھیار نہیں ڈالے گا، حائمہ خاتون نے واضح کر دیا۔ نویان نے روشنی خاتون کو قتل کر دیا ہے۔ تیمور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جنگ لڑ رہا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس بات پر سعدالدین کوپیک ہی نہیں، نویان بھی چونک گیا تھا۔ تیمور صاحب کو پھنسانے کے لیے نویان نے روشنی کو اغوا کیا تھا، گلدارو نے بتایا۔ مجھے اس کا بہت دکھ ہوا کہ دونوں اتنی کم عمری میں جدا ہو گئے۔ اللہ کرے تیمور صاحب جلد صحتیاب ہو جائیں، سعدالدین نے دعا کی۔ ہمارے سلطان کے انصاف کے ترازو میں صرف میرا بیٹا نہیں، آپ کو بھی تولا جائے گا۔ حائمہ خاتون، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم سلطان کے انصاف میں آئیں۔ آپ سے پہلے سارم صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ارطغرل کو سلطان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر قائل کریں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ہوں یا سلطان علاؤالدین، یہ مسئلہ سہولت اور امن سے حل ہو جائے تو انصاف قائم ہو جائے گا۔ سعدالدین نے جواب دیا تھا۔ وہ کہاں باز رہنے والا تھا؟ برسوں سے ہم اللہ کے نام پر لڑتے آ رہے ہیں اور ہمارے سلطان نے آپ کو سب کچھ واپس ترتیب میں لانے کی ہدایت دی تھی، مگر آپ جب سے یہاں آئے ہیں نہ میرے قبیلے میں نہ دوسرے قبیلوں میں امن و امان ہو سکا۔ یقینی طور پر یہ سلطان کا کام ہے۔ اب آپ اپنے سپاہیوں کو میرے قبیلے میں امن خراب کرنے نہ بھیجنا۔ میں اپنا وعدہ پورا کروں گی،
میں اپنے بیٹے کو خود سلطان کے حوالے کروں گی، یاد رکھیں یہ باتیں۔ حائمہ خاتون نے جواب دیا اور گلدارو کے ساتھ واپس چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی نویان پردے کی اوٹ سے نکل آیا تھا۔ کیسی غضبناک خاتون ہے، اس نے عظیم امیر کو تقریباً جھکا ہی دیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگا، یہ تو ہمیں وقت بتائے گا، تیمور زندہ ہے۔ یہ کیا ہے نویان؟ بے فکر رہو، میں نے اسے بری طرح مارا ہے، وہ رات نہیں نکال سکے گا۔ تم صبح اس کے جنازے میں جاؤ گے اور کچھ آنسو بھی بہاؤ گے، تم اس کے لیے سوگ بھی مناؤ گے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اگر ارطغرل کی ملاقات سلطان سے ہو گئی تو تمہاری راتوں کی نیند اڑ جائے گی۔ میں تمہارے آدمیوں کا انتظار کر رہا ہوں، پھر میں جا کر ارطغرل کو قتل کروں گا۔ سعد الدین، میرے ساتھ کھیل مت کھیلو، اگر تم نے ایسا کیا تو تم جہاں بھی گئے میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ نویان نے دھمکی دی تھی۔ سنو نویان، سعد الدین کو جیسے کچھ یاد آ گیا، ارطغرل نے باچھو کو مار دیا ہے۔ سعد الدین کوپیک نے نویان کو خبر دی تو وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر خاموشی سے وہاں سے چل دیا۔ قبیلے سے واپسی پر غنی نے ارطغرل کو یہ افسوسناک خبر سنا دی تھی کہ روشنی خاتون مر چکی ہے، جبکہ تیمور اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ارطغرل کو یہ سن کر دلی صدمہ پہنچا۔ روانگی سے قبل ارطغرل نے تیمور کو خاص ہدایت کی تھی کہ وہ پرسکون رہے کہ نویان اسے پھنسانے کی کوشش کرے گا۔ اب وہاں رکنا ممکن نہیں تھا۔ جب وہ قبیلے پہنچا تو گلدارو اور سارم اسے اوطاق میں ہی مل گئے۔ تیمور صاحب کیسے ہیں؟ اس نے آتے ہی سوال کیا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، امی جان اس کے ساتھ ہیں، گلدارو نے بتایا تو ارطغرل آگے بڑھنے لگا، لیکن سارم نے اسے روک دیا۔ ہمیں بات کرنی ہے۔ جی بتائیں، میں سن رہا ہوں بھائی۔ ارطغرل ان کے پاس آ گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تم شہزادے کو سلجوقی سپاہیوں سے بھگا کر لے گئے تھے۔ بہت جلد یہ بات سلطان کو پتہ چل جائے گی۔ تمہیں اور شہزادے دونوں کو خود کو سلطان کے حوالے کرنا چاہیے، گلدارو نے بتایا۔ مجھے جب کرنا ہوا میں کروں گا، کسی کو اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ارطغرل نے دو ٹوک جواب دیا۔ ارطغرل، پھر کس بات کا انتظار ہے؟ سارم نے پوچھا۔ بھائی، میں نویان کو ڈھونڈوں گا، میں ثابت کروں گا کہ وہ سعد الدین کوپیک سے مل کر سازش کرتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو اس کے بعد میں سلطان کے آگے ہتھیار ڈال دوں گا، ان کا جو فیصلہ آیا میں قبول کر لوں گا۔ تم پھر امیر سعد الدین کی بات کر رہے ہو، ضد چھوڑ دو ارطغرل، سارم نے اسے سمجھایا۔ آپ حقیقت کو جانیں، یہ سعد الدین کوپیک ہے جس نے نویان کو ہمارے پیچھے لگایا، روشنی کو قتل کر دیا۔ سعد الدین کوپیک آپ کو استعمال کر رہا ہے اور آپ کو نظر نہیں آتا۔ ارطغرل نے سارم کو حقیقت کا آئینہ دکھایا۔ وہ تم ہی ہو جو قبیلے کے خلاف ہے اور جس نے بازنطینی سرحدوں پر جانے کی بات کی تھی۔ وہ بھی تم ہی ہو جس نے قبیلے کو تقسیم کیا، اور تم ہی ہو جو جھوٹ بولتا ہے جبکہ ہم بہت سے مسائل میں گھرے ہیں، اور تم ہی ہو جو امیر سعد الدین کے خلاف ہے۔ سارم نے اس پر بہت سے الزامات لگا دیے۔ سارم، حائمہ خاتون نے اسے جھڑکا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ تیمور زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، روشنی کم عمری میں فوت ہو گئی اور تم لوگ آپس میں لڑ رہے ہو، بس کرو اب۔ نہیں امی، نہیں، یہ بہت ضدی ہے۔ ارطغرل، تم اپنی اور ہماری قبریں کھودنا کب ختم کرو گے؟ سلطان اپنی فوج کے ساتھ آ رہے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اگر تم ایسے ہی کرتے رہے تو وہ تمہیں اور مجھے دونوں کو مسل دیں گے۔ کیا تمہیں خبر نہیں کہ تم آگ میں گھر چکے ہو؟ سارم اس پر برس پڑا تھا۔ اتنی دیر میں عارف صاحب آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ تیمور اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ وہ سب تیزی سے اس کی طرف لپکے۔ ارطغرل، کبھی مت ہارنا، بازنطینی سرحدوں پر ضرور جانا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ وہاں ایک ترک وطن کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے۔ تیمور نے کلمہ پڑھا اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ دودرگا قبیلہ اب لاوارث ہو چکا تھا، اور ان مرکزی خیموں میں جہاں کبھی سردار خوشنود کا خاندان رہتا تھا، اب وہاں صرف یادیں نوحہ کی نان تھی۔ نورگل، روشان اور بابر باقر کو گرفتار کر کے قبیلے لائے تھے۔ اسے ارطغرل کے حوالے کر دیا گیا تھا۔
باقر نے بتا دیا تھا کہ اس نے سادتین کوپیک اور نویان کی کس کس طرح مدد کی تھی۔ تیمور اور روشنی خاتون کے جنازے کی تیاری مکمل ہو چکی تھی کہ سادتین بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے مرحومین کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ حائمہ خاتون سے تعزیت بھی کی۔ مجھے اس چیز کی فکر ہے کہ دودرگا جیسے عالیشان قبیلے نے تیمور صاحب جیسا بہادر جنگجو کھو دیا۔ مجھے ڈر ہے کہ دودرگا قبیلہ کمزور ہوگا۔ اگر اسے ایک اچھا سربراہ نہ ملا تو مسائل پیدا ہوں گے۔ ایک ایسا سردار جس میں تیمور صاحب جیسی خصوصیات ہوں، اسے قبیلے کی قیادت کرنی چاہیے۔ میں ایسا ہونے تک سب کچھ کروں گا، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں دودرگا قبیلہ کبھی بے بس اور بن سربراہ نہیں ہوگا، اللہ نے چاہا تو۔ حائمہ خاتون نے ٹکا سا جواب دیا۔ مجھے اس میں شک نہیں حائمہ خاتون، لیکن یہ میرا فرض ہے، سعدالدین کوپیک نے کہا۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے آپ جیسے مصروف امیر کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ ایک بار پھر میری طرف سے تعزیت۔ میری صرف ایک خواہش ہے، ان مصیبتوں اور جنازوں کو روکنے کے لیے ارطغرل کو آنا ہوگا اور سلطان کے آگے ہتھیار ڈالنے ہوں گے۔ میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ سعدالدین کوپیک نے جاتے جاتے دل کی بات کہہ دی تھی، لیکن جانے سے قبل وہ سارم کو اس کا فرض یاد دلانا نہیں بھولا تھا۔ سارم صاحب، بہت مشکل وقت ہے، مگر میں بغاوت کو کچلنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میں نے حکم نافذ کیا ہے، باوجود اس کے کہ ارطغرل میرے امور میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ ان سرزمینوں پر ایک اور بغاوت جاگ سکتی ہے۔ جو سردار آج معافی کے طلبگار ہیں، موقع ملتے ہی ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے۔ اسی وجہ سے امن و امان قائم رکھنے کے لیے جب افراتفری ختم ہو جائے تو میں آپ کو حکومت کا سردار بناؤں گا۔ ان سرزمینوں پر امن واپس لانے کے لیے میں ہر امتحان کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے مجھے شہزادہ شہیر کے معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ سارم نے تعظیم پیش کی۔ ٹھیک ہے سارم صاحب، ارطغرل کو اس قبیلے میں آگ لگانے سے روکیں جیسے اس نے خود کو آگ لگا لی ہے۔ سعدالدین کوپیک نے اسے ہدایت کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھ گیا۔ نویان کھلے میدان میں باچھو کی چتا جلا کر آخری رسومات ادا کر رہا تھا۔ اسے باچھو کے مرنے کا بہت دکھ تھا۔ وہ روحوں سے باچھو کی مدد کی درخواست کر رہا تھا اور عظیم روحوں کو خوش کرنے کے لیے گیت گا رہا تھا۔ اسی وقت باقر اپنی گھوڑا گاڑی لے کر وہاں آ گیا، لیکن نویان نہیں جانتا تھا کہ اس گھوڑا گاڑی میں کوئی اور بھی موجود ہے جو تلوار کی نوک باقر کے کمر سے لگائی بیٹھا تھا۔ نویان گھوڑا گاڑی کی طرف متوجہ ہوا اور باقر کو دیکھنے لگا۔ گھوڑا گاڑی پر چادر تنی ہوئی تھی۔ اسی وقت چادر کو کسی نے ہوا میں اچھال دیا اور پھر ارطغرل اپنے جانبازوں کے ساتھ گھوڑا گاڑی سے نکل کر باہر آ گیا۔ ارطغرل، نویان زیر لب بڑبڑایا، میں تمہیں جہنم کے داروغہ کے پاس بھیجنے آیا ہوں نویان۔ وقت آ گیا ہے ارطغرل، چیتھڑوں سے سجے مبارک درخت انتقام کا واویلا کر رہے ہیں۔ تمہارے وجود کی بو سے یہ شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ میری تلوار سے مرنے کے لیے تم خود اپنے قدموں پر چل کر یہاں آئے ہو۔ نویان اسے دیکھ کر 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ نویان، تمہارا کیا خیال تھا کہ اتنا خون بہا کر تم بچ جاؤ گے؟ حساب پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھتے ہیں جس سعدالدین کوپیک کے ساتھ مل کر تم میری نسل کو مٹانے کی مہم پر ہو، وہ تمہاری جان کیسے بچا سکے گا؟ مجھے تم چاہیے تھے ارطغرل، اور سعدالدین نے تمہیں مجھے دے دیا۔ میں جانتا تھا کہ اپنی موت کی طرف تم اپنے پاؤں چل کر آؤ گے۔ دیکھتے ہیں کس کی لاش یہاں رہے گی۔ نویان نے تلوار سنبھالی۔ چونکہ سعدالدین کوپیک نے مجھے تمہیں دیا ہے تو پھر آؤ اور لے لو میری جان۔ ارطغرل، تمہارے خون سے مبارک روحوں کو طاقت ملے گی۔ روحوں کی خاطر میرے سپاہیوں، حملہ کر دو ان پر۔ نویان نے اعلان جنگ کیا تو منگول سپاہی تیزی سے ان کی طرف لپکے۔ ارطغرل اور ان کے جانباز بھی ذہنی طور پر تیار تھے۔ نورگل، بابر اور روشان منگول سپاہیوں پر قہر بن کر ٹوٹے تھے۔ ارطغرل کا سامنا نویان سے ہو چکا تھا۔ نویان ایک نیزے کی مدد سے ارطغرل پر حملہ آور ہوا تھا۔ تلواریں ٹکرا رہی تھیں اور چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ ارطغرل کو نویان کا ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا اور وہ شیر کی طرح اس پر حملے کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے ایک کاری وار کیا، نویان زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خون بہادروں کو طاقت بخشتا ہے ارطغرل۔ نویان، تم اپنے ہی خون میں ڈوبنے والے ہو، ارطغرل نے جواب دیا تو نویان پھر سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ اتنا آسان ہوگا؟ روشنی خاتون، تیمور، دلی دمیر اور شاہینہ جس کی کوکھ میں بچہ تھا،
تم ان سب کی قیمت اتنی آسانی سے نہیں چکا پاؤ گی۔ ارطغرل نے نویان کے مختصر جرائم گنوائے۔ ارطغرل، یہ صرف شروعات ہے۔ کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ جھولے میں تمہارا بچہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیلتا ہوا بڑا ہوگا؟ جب تک میں زندہ ہوں میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارا قبیلہ، تمہارے ساتھی، تمہارے بھائی، میں تمہاری نسل ناپید کر دوں گا۔ نویان نے لپک کر حملہ کیا، جسے ارطغرل نے روک کر اس پر جوابی وار کر دیا۔ نویان دوبارہ خاک چاٹنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ روحیں یہاں میرے ساتھ کیوں نہیں ہیں باچھو؟ وہ باچھو کی جلتی چیتا دیکھ کر بڑبڑایا۔ جیسے ہی ارطغرل نے نویان کے سینے میں تلوار گھونپنے کے لیے ہوا میں بلند کی، کچھ سوچ کر خود ہی تلوار کھینچ لی۔ روشان اور نورگل یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ ارطغرل نے نویان کو قتل نہیں کیا تھا۔ آپ نے اس ذلیل کو مارا کیوں نہیں بھائی؟ نورگل آگے بڑھا۔ وہ اپنے کلہاڑے کے وار سے نویان کی گردن اڑانے والا تھا کہ ارطغرل نے اسے روک لیا۔ نورگل، کب سے میرے فیصلوں اور احکامات پر سوال اٹھنا شروع ہو گئے؟ یہ سن کر نورگل غصے سے واپس مڑ گیا۔ ارطغرل، مجھے نہ مار کر پچھتاؤ گے تم۔ ارطغرل کے حکم پر روشان اور بابر نے نویان کو باندھ دیا تھا۔ وہ نویان کو لے کر وہاں سے دور نکل آئی تھی۔ نورگل سخت خفا تھا۔ اسے رہ رہ کر نویان کے مظالم یاد آ رہی تھی۔ جب بات اس کی برداشت سے باہر ہونے لگی تو وہ ارطغرل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ بھائی، آپ ان بے غیرتوں کا کیا کریں گے؟ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ تیمور صاحب اور روشنی خاتون کی طرح اور کتنے لوگ آپ کو اس شیطان صفت کو مارنے کے لیے چاہیے؟ کیا آپ اس طرح سے شاہینہ دل دمیر اور دوسری جانیں جو گئی ہیں ان کا انتقام لے سکیں گے؟ کیا تم نے ہر ایک کو اپنی طرح طاقتور سمجھ لیا ہے؟ ارطغرل نے کہا۔ بھائی، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ انہیں مرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کی جان لے لیں۔ اگر ہم ان کی جان لے لیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم اب تک جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ ہار گئے۔ اس کا مطلب ہوگا کہ جتنا بھی خون بہا اس کا حساب نہ ہوگا۔ مجھے ان کی لاشیں نہیں چاہیے، ان کو زندہ رکھنا ہے۔ اپنے غصے پر قابو رکھو نورگل۔ اگر ہم اس سے خون کا حساب نہیں لیں گے تو پھر کون لے گا بھائی؟ نورگل نے درخواست کی۔ میں اسے سلطان علاؤالدین کی خدمت میں پیش کر کے امیر سعد الدین کوپیک کی سازشوں کو بے نقاب کرنا چاہتا ہوں۔ ارطغرل نے جواب دیا۔ میں نہیں سمجھا بھائی، میں تنگ آ گیا ہوں ان سازشوں سے، تنگ آ گیا ہوں میں۔ نورگل چلایا۔ نورگل، میں اپنے سامنے ایک کمزور اور بے بس سپاہی کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرے اندر انتقام کی آگ تھی جسے میں نے اب تک برداشت کیا۔ آپ نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ چونکہ آپ اپنے سامنے ایک بے بس سپاہی کو نہیں دیکھنا چاہتے تو پھر مجھے اجازت دیں، میں اپنے راستے جاؤں گا، نورگل نے کہا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ ارطغرل، تم اپنے سپاہیوں کو بھی نہیں سنبھال سکے؟ نویان نے طنز کیا۔ بکواس بن کر شیطان۔ روشان نے اس کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچی تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اب ان دونوں کو گھوڑوں سے باندھ کر ساتھ لے جایا جا رہا تھا۔ وہ انہیں غنی کے غار میں لے گئے تھے جہاں شہزادہ شہیر اور ابن العربی بھی موجود تھی۔ مجرموں کو درخت کے تنے سے باندھ دیا گیا تھا۔ ارطغرل، تم اپنی قسمت میں لکھے ایک اور فرض کے قریب آ گئے ہو۔ بہت سے رازوں اور بہت سے دکھوں سے بنی اس کپڑے سے تم ایک پرانے چوغے کو امید سے پیوند لگاؤ گے۔ اور یاد رکھو، اس دھند میں جس میں ہم گھرے ہیں تم اسلام کی زہر بنو گے۔ ابن العربی نے کہا، تمہارا خون تمہاری مخالفت کرے گا، کبھی بھی ہچکچا کر مایوس مت ہونا۔ کیا تم بھول گئے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اللہ انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا؟ بہت سے مشکل حالات میں آپ میرے لیے اطمینان بخش چارہ گر رہے ہیں۔ آپ میرے رستے میں میرے سننے والے اور روشنی ہیں۔ ارطغرل نے ابن العربی کو تعظیم دی تو انہوں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ یہ جان لو کہ تم ہر وقت میری دعاؤں میں رہتے ہو۔ ارطغرل، اللہ تمہارے راستے آسان کرے۔ ابن العربی نے دعا دی اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ ابن العربی کو رخصت کر کے وہ نویان کی طرف متوجہ ہوا۔ جب ہم سلطان علاؤالدین کے پاس پہنچیں گے تو تم انہیں سب کچھ بتاؤ گے، تمہیں سعد الدین کوپیک سے بچانے کے لیے، بلکہ اس کے بجائے میں اپنی زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ نویان کہاں اتنی آسانی سے ماننے والا تھا۔ ارطغرل نے اس کے منہ پر ایک گھونسا رسید کر دیا۔ وہ بابر اور روشان کے پاس آ بیٹھا تھا۔ بھائی، نورگل بھائی کا کیا ہوگا؟ روشان نے پوچھا۔ روشان، کیا نورگل نے یہ نہیں کہا تھا
کہ آپ کا راستہ ہمارا راستہ ہے؟ جب میں نے کہا تھا کہ اس راستے پر امتحان ہوں گے، ہر کوئی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، تو کیا اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو میرے لیے مر بھی جائیں گے؟ اب اس کے راستے منتخب کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ نویان میرے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ اس معاملے میں سوال انتقام کا نہیں بلکہ ریاست کے تسلسل کا ہے۔ اگر ہم نویان کو سلطان علاؤدین کے پاس نہیں لے جاتے تو سات الدین کوپیک ریاست کو بڑا نقصان پہنچائے گا۔ کیا تم میری بات سمجھ گئے؟ جی بھائی، اچھی طرح سمجھ گیا، روشان نے کہا تو ارطغرل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسی وقت عارف صاحب وہاں آ گئے اور ارطغرل کو قبیلے کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضور، دودرگا قبیلے نے کل جرگہ بلایا ہے۔ عارف صاحب، آپ دودرگا کے سردار ہوں گے۔ اگر آپ سردار بنی تو ہم بازنطینی سرحد پر اور مضبوط ہوں گے، ارطغرل نے کہا۔ جو آپ کا حکم حضور۔ فوراً قبیلے واپس جائیں اور یہاں آپ نے جو دیکھا کسی کو مت بتائیں، میں بھی قبیلے آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے حضور، عارف صاحب نے جواب دیا اور واپس چلے گئے۔ رات گہری ہوئی تو ارطغرل الاؤ روشن کر کے نویان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ سلطان علاؤدین کے وفادار سپاہی ارطغرل، تم ابھی بھی سلطان کے وفادار ہو، حالانکہ وہ تمہارا سر اتارنے آ رہا ہے۔ اگر تم ایسا ہی کرتے رہے تو یاد رکھو جلد ختم ہو جاؤ گے۔ نویان نے اسے خبردار کیا۔ جب تم سلطان کے سامنے پیش ہوگے تو ان کی ہیبت سے اپنی زبان کھول دو گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ارطغرل۔ نویان ہنسنے لگا اور پھر اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ ایک آدمی موت کے ڈر سے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ جب میں نے روشنی خاتون کا گلا کاٹا تھا تو اس نے بھی زبان کھول دی تھی۔ سپاہی نورگل کی بیوی کو جب غضبناک طریقے سے جلایا تھا، اس نے بھی ایسا ہی کیا اور اپنی زبان کھول دی۔ اس نے مجھ سے بھیک مانگی کہ ایسا مت کرو، وہ ماں بننے والی ہے۔ لیکن ارطغرل، میں ایسا نہیں ہوں۔ موت میرے لیے باعث شرف ہے۔ بولو ارطغرل، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں موت سے ڈر جاؤں؟ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اپنی پوری کوشش کر لو۔ تم مجھ سے کچھ نہیں پوچھ سکو گے۔ مجھے نہ مار کر تمہیں پچھتاوا رہے گا۔ میں اپنا حلف پورا کروں گا، تمہاری نسل کے ہر فرد کو چن چن کر قتل کر دوں گا۔ نویان نے نخوت سے کہا تو ارطغرل کو وہ وقت یاد آ گیا جب نویان نے اس کے ہاتھ میں کیلیں ٹھونکی تھی۔ وہ اٹھ کر آگے بڑھا اور ایک کیل اٹھا لایا۔ جب تم میرے ہاتھ میں کیل ٹھونکو گے تو تمہیں بھی وہی خوشی ملے گی جو مجھے ملی تھی۔ نویان ہنسنے لگا۔ اگلے ہی لمحے ارطغرل نے نویان کا ہاتھ درخت کے تنے پر رکھا اور پتھر سے اس میں کیل ٹھونک دی۔ پہلے ہی ضرب پر نویان کی چیخوں نے جنگل کے سکوت کو دہلا دیا تھا۔ سارم قبیلے میں چھوٹے بچوں کو عسکری تربیت دے رہا تھا کہ گلدارو بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے سارم کو اپنے قریب بلایا اور بولا، بھائی، ارطغرل اپنے راستے سے بھٹک گیا ہی۔ ایک طرف اس نے سلطان کے فرمان کو اہمیت نہیں دی اور دوسری طرف ہمارے سرداران کے مخالف ہے۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ سارم نے پوچھا۔ حلیمہ سلطان نے ہمارے سپاہیوں کی بیویوں اور بہنوں سے بات کی ہے، وہ انہیں ارطغرل کے ساتھ سفر کرنے کی دعوت دے رہی ہے، گلدارو نے بتایا۔ ہمیں اسے تلاش کر کے روکنا ہوگا، سارم نے کہا۔ تم کافی عرصے دور رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ ارطغرل کتنا ضدی ہو گیا ہے۔ اگر تم اس کے پاؤں باندھو گے تو وہ ہاتھوں پر جائے گا، اور اگر ہاتھ باندھو گے تو دانتوں کے بل جائے گا، لیکن اپنی منزل پر پہنچنے سے قبل وہ رکے گا نہیں۔ وہ اس بازنطینی سرحد پر پہنچ کر دم لے گا۔ جب وہ رخصت ہوگا تو ہمارے بابا کے اعتماد اور ان کے قبیلے کو برباد کر جائے گا۔ ہمیں اس کے چھپنے کی جگہ تلاش کرنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں۔ بھائی، کیا آپ وہ جگہ جانتے ہیں؟ سارم نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، میں ابھی کچھ نہیں جانتا، گلدارو نے جواب دیا۔ حالانکہ اسے معلوم تھا کہ ارطغرل کے چھپنے کی جگہ غنی کی غار ہے۔ پھر وہ دونوں حائمہ خاتون کے پاس پہنچ گئے۔ ارطغرل ہمارے دماغ پر سوار ہے، سنا تھا درخت کو اس پر بسنے والے کیڑے کھاتے ہیں۔ امی جان، کیا یہ صحیح ہے؟ وہ آہستہ آہستہ ہمارے گھر کے ستونوں میں سوراخ کر رہا ہے، سارم نے شکوہ کیا۔ بابا کے اعتماد کو ہمارے سروں پر تباہ کرنا ارطغرل کا مقدر بن چکا ہے، اب آپ کو اسے روکنا ہوگا، گلدارو نے کہا تھا۔ مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ حائمہ خاتون نے پوچھا۔ امی جان،
ارطغرل کا راستہ صحیح نہیں ہے، اور اس کی غیر موجودگی میں حلیمہ سلطان کا بھی جس منزل کا اس نے تعین کیا ہے وہ ہمارے قبیلے کے ٹکڑے کر دے گی۔ میں کہتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے جرگہ منعقد کریں۔ گلدارو نے کہا تو حلیمہ خاتون غصے سے بولی، تمہارا کیا خیال ہے کہ یہ قبیلہ بغیر قیادت کے ہے؟ کیا سوچ کر مجھے یہ بتانے کی ہمت ہوئی تمہاری؟ تم کتنا جلدی بھول گئے کہ کائی قبیلے کا سردار کون ہے؟ امی جان، اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو ارطغرل صرف قبیلے کو نہیں بانٹے گا بلکہ ہم میں سے کسی ایک کا خون بھی کر دے گا، سارم نے خبردار کیا۔ ایسے حالات میں میں ارطغرل کو اپنا بیٹا ماننا چھوڑ دوں گی اور پھر اس کی کائی قبیلے میں کوئی جگہ نہ ہوگی۔ تم لوگ بھی یاد رکھو۔ حلیمہ خاتون نے دونوں کو واپس بھیج دیا۔ ارطغرل غنی کی غار میں ہوگا، فوراً وہاں جاؤ اور اسے روکو۔ شہزادہ شہیر کو سلطان کے پاس لے جاؤ، اور جہاں تک میری بات ہے میں سرداری لینے کی کوشش کروں گا۔ گلدارو نے منصوبہ بنایا۔ یہ غار کہاں ہے؟ سارم نے پوچھا۔ کیرک پہاڑی کے مشرق کی طرف وادی کے آخر میں، پگڈنڈی کو پکڑ لو، تم وہاں پہنچ جاؤ گے۔ گلدارو نے اسے جگہ کے بارے میں بتایا تو سارم روانگی کی تیاری کرنے لگا۔ ارطغرل خفیہ طور پر قبیلے واپس آیا تو نورگل حلیمہ خاتون کو الوداع کہنے کے لیے خیمے میں موجود تھا۔ دونوں کا آمنا سامنا ہوا مگر کسی نے دوسرے کو نہ بلایا۔ دیکھو میرے بھائی، حلیمہ سلطان کو لوگوں کو ہجرت کرنے کے لیے قائل کرنے کا کام دے کر تم نئی مشکلات کیوں پیدا کر رہے ہو؟ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ گلدارو نے ارطغرل کے آتے ہی شکایات کی پٹاری کھول دی تھی۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا بھائی۔ جو لوگ اس مبارک جدوجہد کے راستے پر ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ارطغرل نے کہا، یہ باعث شرم ہے میرے بھائی، تم واضح طور پر اپنے راستے سے بھٹک چکے ہو۔ تم کتنی جلدی سلیمان شاہ کے آخری الفاظ بھول گئی کہ وہ جب ہماری باہوں میں آخری سانسیں لے رہی تھی؟ کیا اس طرح تم ہمارے اتحاد اور ہم آہنگی کی حفاظت کرو گی؟ بھائی، میرے ان راستوں کو کھولنے والے سلیمان شاہ ہی ہیں۔ آپ میری یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ جب منگول آئیں گے تو یہ علاقہ سب سے زیادہ غیر محفوظ ہوگا۔ یہاں ہم اپنا وطن نہیں بنا سکتے۔ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں ہم اپنے وطن کی بنیاد اس سرزمین پر نہیں رکھ سکتے۔ ارطغرل نے کہا تو گلدارو نے اس کے جواب میں کچھ بولنا چاہا مگر حلیمہ خاتون نے اسے روک دیا۔ گلدارو، ارطغرل، تم لوگ ایک نقطے پر جمع کیوں نہیں ہوتے؟ گلدارو ایک طرف ہے، سارم کسی اور طرف ہے، اور زلجان کہیں اور ہے۔ امی جان، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا جب تک آپ ارطغرل کی مدد کرتی رہیں گی، جب تک ارطغرل اپنی بیوی کے بھائی باغی شہزادے کی مدد کرتا رہے گا۔ ادھر حلیمہ سلطان لوگوں کو ارطغرل کے ساتھ چلنے پر تیار کر رہی ہے اور سلطان اپنی فوج کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہے ہیں۔ گلدارو غصے میں بولتا چلا گیا، ارطغرل میرے بھائی، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ ان حالات میں کون تمہارے ساتھ جائے گا؟ خدا کے لیے قبیلے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا خیال چھوڑ دو۔ سارم کو اپنا فرض جو اسے ملا ہے پورا کرنے دو۔ جب تک شہزادہ زندہ ہے سلجوق سلطنت کے لیے خطرات رہیں گے، کیونکہ کوئی بھی باغی سردار اس کی آڑ لے کر بغاوت کھڑی کر سکتا ہے۔ انہیں میرے بھائی کی جان لینے دی گلدارو بھائی، حلیمہ سلطان بول پڑی۔ میں نہ ہی سارم اور نہ آپ کو کچھ ایسا کرنے دوں گا کہ بعد میں آپ پچھتائیں۔ سارم اور آپ دونوں ہی اپنی لگامیں سعدالدین کوپیک کے ہاتھوں میں دے رکھی ہیں۔ ارطغرل نے کہا تو گلدارو طیش میں آ گیا، لیکن حلیمہ خاتون نے اسے روک دیا۔ ارطغرل، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ بیٹا۔ میں حلیمہ کے ساتھ روانہ ہوں گا، شہیر بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے۔ میں سلطان کے پاس حاضری دوں گا اور جو بھی اب تک ہوا ہی اس کی وضاحت کروں گا۔ سعدالدین کوپیک کی سازشیں، مہردین کی حرکتیں اور نویان کی گرفتاری، انہوں نے تیمور اور روشنی کے ساتھ جو کیا سب کچھ بتا دوں گا۔ ارطغرل نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ سلطان تم پر یقین کر لیں گے؟ گلدارو نے طنز کیا، وہ یقین کریں گے بھائی، مجھے بس یہی کہنا ہے۔ بیٹا، میں نے ہمیشہ تم پر بھروسہ کیا، حالانکہ تمہاری ہر بات نے ہمیں دکھ دیا ہے، مگر مجھے ان میں سچائی نظر آتی تھی۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک ہو، مگر ٹھیک ہونے کا کیا فائدہ؟ سلطان تمہاری بات پر کیسے یقین کریں گے؟ حلیمہ خاتون نے پوچھا۔ میرے پاس مضبوط ثبوت اور گواہ ہیں امی جان، سلطان میری بات پر ضرور یقین کریں گے۔ سلطان کے سامنے اپنی صفائی پیش کر کے
میں اپنے اعتماد کے بہادر آدمیوں کے ساتھ بازنطینی سرحد پر ہجرت کروں گا۔ امی جان، مجھے بس یہی کہنا ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ارطغرل نے وضاحت کر دی۔ اسی روز ارطغرل حلیمہ سلطان کو لے کر قبیلے سے روانہ ہو گیا تھا۔ نئے سردار کے انتخاب کے لیے دو درگا کے جرگے کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس میں کئی سردار بھی شامل تھے۔ اس جرگے کی سربراہی حائمہ خاتون کر رہی تھیں۔ دو درگا قبیلے کے بہادر اور محترم سرداران، دو درگا قبیلہ میرا بھی ہے۔ میرے مرحوم بابا اور بھائی، جنہوں نے سردار کے عہدے پر سب سے پہلے اللہ، پھر ریاست اور پھر قبیلے کے لیے کام کیا تھا، اس سے مجھے بہت حوصلہ افزائی ہوئی۔ اس جرگے کا انتظام آپ نے میرے حوالے کیا۔ میں جانتی ہوں کہ اس مشکل دن پر دو درگا کے سرداران نئے بہترین سردار کے لیے انتخاب کے فیصلے کریں گے۔ اللہ اس جرگے کو آباد رکھے۔ دو درگا کے سردار بننے کی خواہش کس کس کی ہے؟ یہ سن کر جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ان میں عارف صاحب اور آکچا صاحب بھی تھے۔ بہت خوب، تو آکچا صاحب اور عارف صاحب نے بھی خود کو دو درگا کے سردار کی خالی نشست کے لیے نامزد کیا ہے، حائمہ خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد جب سردار کے انتخاب کے لیے رائے شمار کی گئی تو آکچا صاحب کی حمایت میں زیادہ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے۔ چنانچہ آکچا کو دو درگا کا نیا سردار منتخب کر لیا گیا، جسے سعد الدین کوپیک کی حمایت حاصل تھی، اور وہ سرداروں میں سونا بھی تقسیم کر چکا تھا۔ غار کے قریب بابر اور روشان سخت پہرا دے رہے تھے۔ شہزادہ شہیر بھی وہیں تھا، جبکہ نویان اور باقر درخت سے بندھے ہوئے تھے۔ نویان کا ایک ہاتھ اب بھی تنے سے لٹک رہا تھا جس میں ارطغرل نے کیل ٹھونک دی تھی۔ اسی وقت سارم بھی پہنچ گیا۔ اس کے ساتھ سعد الدین کوپیک کے سپاہی تھے۔ شہزادے کو میرے حوالے کر دو۔ سارم نے آتے ہی بابر اور روشان کو حکم دیا تو نویان کے چہرے پر بھی سکون کی لہر دوڑ گئی۔ بھائی، ایسا مت کریں، ہم اسے آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ ارطغرل بھائی نے شہزادہ شہیر کو ہمیں سونپا ہے۔ بابر نے جواب دیا۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، اپنی تلواریں پیچھے کر لو۔ سارم نے جواب دیا۔ نہیں بھائی، ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے۔ روشان بھی ڈٹ گیا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ، سارم بولا۔ آپ خود کو، ارطغرل بھائی اور ہمارے قبیلے کو تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں، ایسا مت کریں بھائی، روشان نے درخواست کی تو سارم کے اشارے پر سپاہیوں نے تلواریں سونت کر حملہ کر دیا۔ روشان اور بابر ان کو نقصان پہنچائے بغیر روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک ایک خنجر باقر کے نزدیک آ کر گرا اور نویان نے اسے خنجر اٹھانے کا اشارہ کیا۔ باقر نے جلدی سے خنجر اٹھا لیا اور اپنی رسیاں کاٹنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں دونوں آزاد ہو گئے تو نویان نے دوسرے ہاتھ سے وہ کیل کھینچ نکالا جو ارطغرل نے اس کی ہتھیلی پر ٹھونکی تھی۔ سارم اب شہزادہ شہیر کو پکڑنے کی کوشش میں تھا اور جلدی وہ اسے قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے اپنی کمان کی ڈوری اس کے گلے میں ڈالی اور پھر بولا، مجھے معاف کرنا بچے، میں اپنی ریاست کے تسلسل اور ارطغرل کی خاطر یہ کرنے پر مجبور ہوں۔ وہ اس کا گلا گھونٹنے ہی والا تھا کہ ارطغرل بھی پہنچ گیا۔ اس نے دور سے سارم کو آواز دی، پھر اس سے پہلے کہ سارم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا اس نے دھکا دے کر سارم کو دور پھینک دیا۔ بس بہت ہو گیا بھائی، بہت ہو گیا، اس نے سارم سے کہا۔ بس کرو ارطغرل، یہ معاملہ یہیں ختم ہوگا۔ سارم بھی ڈٹ گیا اور دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ ہماری ریاست کی سلامتی کے لیے سلطان کا حکم ضرور پورا ہوگا۔ ارطغرل، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اسی وقت حلیمہ سلطان بھی وہاں پہنچ گئی اور بھائی کو سینے سے لگا لیا۔ نویان بھی آزاد ہو گیا تھا۔ اپنی رسیاں کھولتے ہی اس نے آگے بڑھ کر ایک تلوار اٹھا لی اور ارطغرل کی طرف لپکا جہاں دونوں بھائی لڑ رہے تھے۔ اس نے عقب سے آ کر ارطغرل پر تلوار سے وار کر دیا، لیکن عین آخری لمحات میں تلوار ارطغرل کے بجائے سارم کو گھائل کر گئی اور وہ کروٹ کے بل زمین پر جا گرا۔ اب ارطغرل اور نویان آمنے سامنے آ گئے۔ نویان پوری قوت سے ارطغرل پر حملے کر رہا تھا۔ وہ بہت جھنجھلایا ہوا تھا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ زخمی ہونے کے بعد اس میں وہ طاقت نہیں رہی تھی کہ مقابلہ کر سکی۔ ایک موقع پر نویان نے وار کیا تو ارطغرل نے اس کا وار اپنی تلوار پر روکا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر اس کے پیٹ میں اتار دیا۔ نویان نے دوسرا حملہ کرنے کی کوشش کی تو ارطغرل کے وار سے تلوار نویان کی گرفت سے نکل گئی۔
اس بار ارطغرل نے اسے مزید مہلت نہ دی اور پائی در پائی وار کر کے نویان کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ آخری ضرب کھا کر نویان منہ کے بل زمین پر گرا اور پھر دوبارہ کھڑا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد ارطغرل سارم کی طرف دوڑا۔ وہ بھی شدید زخمی تھا، اس کا کافی خون بہہ چکا تھا اور وہ ہوش میں نہیں تھا۔ سارم کو فوری طبی امداد کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اسے گھوڑے پر ڈالا اور قبیلے روانہ ہو گئے۔ امی جان، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سارم میں نہ مجھ میں اور نہ قبیلے کے سرداروں میں اب صبر باقی رہا ہی۔ گلدارو جرگہ بلانے پر بضد تھا۔ گلدارو، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ ارطغرل کے بغیر کوئی جرگہ نہیں ہوگا، کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ امی جان، آپ کی باتیں ہمارے مسائل کا حل نہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمیں حلب جانا چاہیے، میں نے آپ سے کہا تھا ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے، لیکن آپ نے میری نہ سنی، نہ ہی بابا اور نہ ہی آپ نے میری بات مانی۔ تو پھر کیا ہوا؟ میں ٹھیک ثابت ہوا۔ ہم بہت سی آفات سے گزر رہے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ شہید ہو گئے۔ آپ ارطغرل کے منصوبے کو جانتی ہیں مگر کہتی کچھ نہیں۔ آپ نے اس پر جیسے جیسے خاموشی اختیار کیے رکھی وہ حد پار کرتا رہا۔ امی جان، آپ ایک ماں ہونے اور ایک سردار ہونے کو ملا رہی ہیں۔ آپ ارطغرل کے بارے میں کمزور ہو جاتی ہیں اور اس کمزوری نے ریاست کی بقا کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ گلدارو، حد میں رہو اپنی، حائمہ خاتون نے سخت لہجے میں کہا۔ امی جان، میں نے قبیلے کے سرداروں سے بات کی ہے، وہ جرگہ بلانا چاہتے ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ نے شروع سے ہمارے لیے بہت محنت کی ہے، لیکن ارطغرل آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ اگر اسے کوئی روک سکتا ہے تو وہ میں ہوں۔ گلدارو پورا زم تھا۔ تم نے مجھے بتائے بغیر سرداروں سے بات کر لی؟ حائمہ خاتون کو دکھ ہوا۔ جب ارطغرل واپس آئے گا تو وہ میں ہوں گا جو قبیلوں کی تقسیم کو روکنے کی کوشش کرے گا، گلدارو نے کہا۔ گلدارو، کیا تمہیں پتا ہے کہ اصل میں جہنم کیا ہے؟ جہنم میں کوئی لکڑی یا شاخیں نہیں ہیں، وہاں ہر کوئی اپنی آگ خود لاتا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو سب دیکھ اور جان لیتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ حائمہ خاتون نے جواب دے کر گلدارو کو رخصت کر دیا۔ میرے پیارے سلیمان شاہ، جس دن کی بات آپ کرتے تھے وہ آ گیا ہے۔ آج کے بعد میرا صرف ایک کام ہے، اپنے بچوں کو اکٹھا رکھنا۔ حائمہ خاتون نے کائی پرچم کو اپنے سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے ٹپکنے والے آنسو اس میں جذب ہونے لگے۔ ارطغرل زخمی سارم کو قبیلے میں لایا تھا۔ اس وقت گلدارو باہر ہی موجود تھا۔ وہ اسے اتار کر جلدی سے خیمے میں لے گئی، جہاں عارف صاحب بھی آ گئے اور سارم کا علاج کرنے لگے۔ باقی سب لوگ خیمے کے دوسرے حصے میں آ گئے تھے۔ بھائی جان، کیا آپ نے سارم کو غار کا پتہ بتایا تھا؟ آپ یہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ غار کہاں ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہ شہیر کے ساتھ کیا کرے گا؟ آپ اسے غار میں کیسے بھیج سکتے تھے؟ ارطغرل گلدارو پر برس پڑا۔ پہلے میری بات کا جواب دو، سارم کو کیا ہوا ہے؟ یہ تب ہوا جب میں انہیں شہیر کو مارنے سے روک رہا تھا۔ ارطغرل، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا یہ کافی نہیں تھا کہ تم نے امیر سعدالدین کے احکام کی نافرمانی کی اور اب اپنے بھائی کا خون بھی بہا دیا؟ میں یقین نہیں کر سکتا، گلدارو نے کہا۔ حائمہ خاتون بھی وہاں آ گئی تھیں۔ آپ کی وجہ سے سارم نے سپاہیوں کے ساتھ غار پر حملہ کر دیا۔ میں نویان اور باقر کی خباثت کو ثابت کرنے جا رہا تھا، اور پھر یہ کہ وہ سعدالدین کے لیے کام کر رہے تھے۔ میں سارم کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ حادثہ ہو گیا، ارطغرل نے بتایا۔ عارف صاحب کی کوششوں سے سارم کی زندگی بچ گئی تھی۔ اس کی حالت خطرے سے باہر تھی اور سب نے اس پر رب کا شکر ادا کیا۔ ارطغرل عارف صاحب کو لے کر ان کے خیمے میں چلا گیا اور بتایا، امی جان کے روکنے کے باوجود میرے بھائیوں نے سرداران کو جرگے کے لیے قائل کیا ہے۔ مجھے روکنے کے لیے میرے بھائی سرداری کے لیے آگے آئیں گے، یہ بات مجھے ذوالجان نے بتائی ہے۔ ارطغرل نے عارف صاحب کو بتایا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ عارف صاحب نے پوچھا۔ میں جرگے میں شرکت کروں گا اور سرداری کے لیے آگے آؤں گا۔ عارف صاحب، آپ بھی اس پر کام شروع کریں، ہم سپاہیوں اور لوگوں سے ایک ایک کر کے بات کریں گے، ارطغرل نے جواب دیا۔ اللہ ہمیں مایوسی سے محفوظ رکھے حضور، عارف صاحب نے اسے حمایت کا یقین دلایا۔ جب ارطغرل اپنے بھائی کی خیریت دریافت کرنے آیا تو وہ ہوش میں تھا۔ گلدارو اور حائمہ خاتون بھی وہیں موجود تھے۔ اس نے سب کو سلام کیا۔ ارطغرل نے نویان کو مار دیا۔ ارطغرل، یاد رکھو
میرے دل میں تمہارے لیے کوئی بغض نہیں۔ سارم نے کہا تو ارطغرل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جو ہونا تھا ہو گیا بھائی، ارطغرل نے کہا۔ ارطغرل، کل جرگے میں تم میری حمایت کرو، چلو مل کر ان مشکلات کو شکست دیں جو تم قبیلے میں لے کر آئے ہو۔ کیا ہمیشہ تم نہیں کہتے تھے کہ شکار میرا اور جرگہ آپ کا؟ اب اس بات کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چلو متحد ہو کر سب کو دکھا دیں کہ سلیمان شاہ کے بیٹوں نے مل کر تمام مشکلات پر قابو پا لیا ہے۔ گلداروں نے ارطغرل سے جرگے میں حمایت مانگی۔ اب کے بعد شکار اور جرگے دونوں میرے ہیں۔ کل میں بھی سرداری کے لیے کھڑا ہوں گا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا۔ ارطغرل نے اعلان کیا تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ارطغرل، کیا تمہیں سمجھ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم سرداری کے لیے کیسے کھڑ سکتے ہو جبکہ تمہارا بڑا بھائی موجود ہے؟ سارم نے اسے سمجھایا۔ بھائی، دشمن کی سب سے بڑی چال اس کی دوستی ہوتی ہے۔ آپ دونوں اس قدر اندھے ہو گئے ہیں کہ آپ کو سعد الدین کوپیک نے جو ہمارے درمیان تفرقہ ڈالا ہے نظر نہیں آ رہا۔ میں اپنے بابا کا گھر اب مزید آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ ارطغرل، کس قسم کے انسان ہو تم؟ ابھی بھی سعد الدین کوپیک کی بات کر رہے ہو؟ کل جرگے میں سرداری کے لیے کھڑے ہو کر کوشش کر لو، تمہیں سبق حاصل ہو جائے گا کہ بابا نے جو ہمیں سونپا ہے میں تمہیں اسے خراب کرنے نہیں دوں گا۔ گلدارو اپنی بات پر قائم تھا۔ بھائی جان، بابا نے جو ہمیں سونپا میں اسے سعد الدین کے فتنوں کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا، یہ میرا حتمی فیصلہ ہے۔ ارطغرل نے اعتماد سے کہا تو سب لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ اگلے روز کائی قبیلے کا اہم ترین جرگہ منعقد ہوا۔ تمام سردار مرکزی خیمے میں جمع تھے۔ تب حائمہ خاتون اندر داخل ہوئیں اور سرداری کی نشست پر بیٹھ گئیں۔ پھر حائمہ خاتون نے سب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور اللہ کے بابرکت نام سے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ محترم سرداران، یہ سلیمان شاہ کے بعد پہلا جرگہ ہے جو نئے سردار کے انتخاب کے لیے بلایا گیا ہے۔ کائی قبیلے کے سردار کی نشست کے لیے گلدارو اور ارطغرل نے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اللہ اس تقریب کو ہمارے لیے مبارک کرے۔ کائی قبیلے کے سردار کے انتخاب سے پہلے گلدارو، کیا آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ حائمہ خاتون نے پوچھا تو گلدارو نے اس بات میں سر ہلایا اور جرگے سے مخاطب ہوا۔ میرے قبیلے کے محترم اور عزیز سرداران، جب ہم سلیمان شاہ کی پیروی کرتے ہوئے ان انجانی زمینوں پر آئے تھے تو ہمارا مقصد صرف ایک تھا، ایک پرامن زندگی اور ریاست کی حمایت سے آگے بڑھنا۔ لیکن کچھ بھی ممکن نہ ہو سکا۔ ہر روز ہمارا سامنا ایک نئی مصیبت سے ہوتا ہے۔ پرامن دن ہم سے روٹ گئے ہیں۔ ہم تقریباً ریاست کے خلاف بغاوت کر چکے ہیں۔ جب میں سردار بنوں گا تو ہم جس امن کی تلاش میں تھے وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ ہم مشاورت سے فیصلہ کریں گے اور مشاورت سے ہی ہجرت کریں گے۔ ریاست کی حمایت کے ذریعے ہم مزید طاقت حاصل کریں گے۔ فی الحال میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ گلدارو کے بعد حائمہ خاتون نے ارطغرل کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ ہمارے قبیلے کے معزز سرداران، تمام مصائب اور دکھوں کے بعد اپنے باپ دادا اوغوز خان کی زمین چھوڑ کر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا ہمارا دشمن ہی صرف ہماری ہجرت کی وجہ ہے یا وسیع چراگاہیں، موسم گرما کی زرخیز چراگاہیں؟ ہم نے یہ سب مصیبتیں اس لیے برداشت کی کہ ہمارے بچے مشکل زندگی بسر نہ کریں، یا پھر اصل میں یہ ہمارے اپنے آرام کے لیے تھا؟ کائی قبیلے کے عظیم سرداران، اگر آپ میرا انتخاب کرتے ہیں تو ہم نہ صرف اس قبیلے کے لوگوں بلکہ تمام مظلوموں کے ساتھ ہوں گے۔ ہم کائی قبیلے کو وہاں لے جائیں گے جہاں اسے ہونا چاہیے، اور ہم صرف اسی طرح امن قائم کر سکتے ہیں۔ زرخیز چراگاہوں، موسم گرما کی چراگاہوں اور پھر منڈیاں جہاں ہم اپنی چیزیں بیچ سکتے ہیں، یہ سب صرف بڑا خواب دیکھنے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اب یہ نئی بات کرنے کا وقت ہے۔ اگر میں کائی قبیلے کا سردار بنتا ہوں تو ہم انصاف، سچائی، خدا ترسی، اخلاقیات کے ساتھ مل کر تعمیر و ترقی کر سکیں گے۔ ہم بھیڑیوں کے خلاف بھیڑوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے۔ اپنے روزگار کے بارے میں فکر مند ہم کسی کے سائے میں نہیں ہوں گے۔ سونے کے ذریعے جس کا کچھ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہی، ہم کسی کی کمزوری کو خریدنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ حتمی سچائی تک پہنچنے کی خاطر ہم سچائی کے راستے کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کریں گے۔ ہر کوئی یہ یاد رکھے، بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں۔ چونکہ ہمارے سرداران نے جو کہنا تھا کہہ دیا، سو اب ہم انتخاب کی طرف بڑھتے ہیں۔ چونکہ ارطغرل اور گلدارو دونوں میرے بیٹے ہیں، اس لیے میں انتخاب میں حصہ نہیں لوں گی۔ جو گلدارو کو کائی قبیلے کا سردار دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔
یہ سنتے ہی گلدارو کے حامیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، جن میں سارم بھی شامل تھا۔ اب جو ارطغرل کو کائی قبیلے کا سردار دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، اور اس مرتبہ ارطغرل کے حمایتیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے، جن میں زلجان بھی شامل تھا۔ کائی قبیلے کے سردار کے انتخاب کے دوران 10 سرداروں نے گلدارو صاحب کا انتخاب کیا ہی، اور 6 سرداروں نے ارطغرل کا انتخاب کیا۔ کائی قبیلے کے نئے سردار گلدارو ہیں۔ حائمہ خاتون نے اعلان کر دیا، اور گلدارو اپنی جگہ سے اٹھ کر حائمہ خاتون کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ میرے قبیلے کے عظیم سرداران، یہ دوراندیش فیصلہ کر کے آپ نے دوراندیشی کا ثبوت دیا ہی۔ اللہ آپ میں سے ہر ایک سے راضی ہو۔ میرا قیمہ جیسا کہ سلیمان شاہ کے وقت میں تھا خدمت کے لیے ہوگا۔ اب خوشیاں آپ کی اور مصیبتیں میری، آپ کا درد میرا درد اور آپ کی مصیبتیں میری مصیبتیں۔ میں ہمیشہ آپ کی بھلائی کے لیے کام کروں گا۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو کوئی بھی ہمارے قبیلے کو تقسیم یا نا اتفاقی پیدا کرے گا، اس کے ساتھ ہماری روایات کے مطابق نمٹا جائے گا۔ اللہ ہمارے اتحاد اور طاقت کو ہمیشہ قائم رکھے۔ گلدارو نے لوگوں کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد سرداری کی علامات گلدارو کے حوالے کر دی گئیں۔ اب گلدارو اپنی نشست پر بیٹھ گیا اور دست بوسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے سارم نے اس کی دست بوسی کی۔ بھائی، اللہ آپ کی اس قیادت کو مبارک کرے۔ اس کے بعد ارطغرل آگے بڑھا اور بولا، یاد رکھیں، قیادت کے لیے ہمارے دشمنوں کی گہری چالوں کا سہارا لینا کائی قبیلے کو اندر سے کمزور کر سکے گا۔ قیادت کے لیے غیر قانونی ہتھ کنڈوں کا سہارا لینے کا مطلب ہمارے دشمن کو اپنے قبیلے پر تسلط قائم کرنے میں مدد کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی دوراندیشی آپ کو راستہ دکھاتی رہی۔ اب اس قبیلے میں میرا قیام مشکل ہوگا۔ آپ کی سرداری آپ کو مبارک ہو۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اپنے اعتماد کے چند لوگوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوں گا۔ قبیلے میں گلدارو کے سردار منتخب ہونے کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا۔ اسی موقع پر گلدارو نے اہلت جانے کا ذکر کر دیا تاکہ وہاں کسی ایسی جگہ کا تعین کر سکے جہاں کائی قبیلہ ہجرت کے بعد امن سے آباد ہو سکے گا۔